کریں اس سے مومن کی بخشش کا ذریعہ بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی وسیلے سے ان لوگوں کی گواہی سے بخش دے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے اور قرآن کہتا ہے کہ مومن کے گواہ ہیں اور تمام امتوں کے بھی گواہ ہیں, اور اس امت پر تمام پر امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں اور سب پر اللہ گواہ ہے. جب یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے گواہ ہیں تو دنیا میں بھی گواہی دے. تو میرا پوچھا, میں اس لیے پوچھا ہوں کہ کلیں تو سارے ہی رہنے نا, تو دلیر جنے ہیں نا, گھر نے دلیر رہا سا ویسے ہی مجمع پویں نا گل. اچھا میں پوچھا بھائی یہ گلا میں اس وجہ تو پوچھی ہے بھائی دین کی خاطر, بھائی نماز نے پڑھی, قرآن نے پڑھیا, اذان ہوئی چپ نے کی تھی, یہ کوئی بندہ ہے ایسا بھی جڑا کلنا کار؟ انہوں نے جی میں اس گلا پر کلنا ہی رہنا ہے. بھائی نماز نے پڑھی, او بچوں اٹھو نماز پڑھو, قرآن پڑھو. یہی سب سے بڑی گواہی ہے کہ جس نے اپنے اہل خانہ کو اس طرح بلا لیا. ہم سارے نمازی ہیں لیکن گھر کے نمازی نہیں ہیں. مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, جنازہ گاہ میں پڑھتے ہیں, لیکن ہم نماز پڑھنی ہے, کھانا تبھی ملے گا, آپ کی ضروریات تبھی پوری ہوں گی. بچے کو ہم صبح اس لیے نہیں اٹھاتے کہ اس نے پیپر دینے ہیں, تیاری کرتا ہے. مسجد اس لیے نہیں بھیجتے ہیں کہ اس نے تیاری کرنی ہے, لیکن یہ نہیں کہتے کہ تیاری کون سی اس کے لیے ضروری ہے. کوئی ڈگری, کوئی آپ کے پاس اور دنیا کا لیبل نہیں جائے گا, اور وہ اعمال جائیں گے جس کے پاس قرآن کی تلاوت, نماز, پرہیزگاری, اخلاص, خلوص اور اخلاق اچھا ہوگا وہی جائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولانا ظفر اقبال ہاشمی صاحب موجود ہیں.
دو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں شریعت کے حوالے سے اور فقہی مسئلے ہیں یہ. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ راجہ حاجی شاروم صاحب انتہائی نیک صالح آدمی تھے، اور جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تو مجھے کہتے ہیں ہاشمی صاحب آپ میرے بچوں کو سختی سے نہیں کہتے کہ وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں. تو میرا یہ ایک مرتبہ ان کا جواب تھا کہ سردی کا سخت موسم ہے تو شاید اس وجہ سے نہیں اٹھ رہے ہیں. تو مجھے کہنے لگے ہاشمی صاحب ایسی بات نہیں کرنی آپ نے آئندہ. میں نے کہا کیوں؟ کہا جب میں ان کی طرح جوان ہوتا تھا تو میں پانی کے اوپر جو کورا جمع ہوا تھا برف، اس کو آگے پیچھے کر کے وہاں غسل کر کے پھر نماز پڑھا کرتا تھا. یہ تھی ان کی دین کے ساتھ محبت، دین کے ساتھ عشق. اور میں نے جب بھی ان سے گفتگو کی نہ کبھی ان سے کسی کی غیبت نہ کسی کے بارے میں کوئی بات، بلکہ جب بھی بات کی ان کے ساتھ کوئی بیٹھا، کوئی 5 منٹ ملے یا 10 منٹ ملے، ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے دین کا کوئی نہ کوئی مسئلہ چھیڑا اور کہا کہ یہ مسئلہ کس طرح ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے آنے والی تمام منازلیں آسان فرمائے اور ان کے بچوں کو اپنے والد کے طریقے کے اوپر چلنے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے. آئے ہیں اس پورے کھجورلے کی طرف سے، خوبصورت وادی کی طرف سے آپ کو ہم دل کی عطا گریوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں آپ سب لوگوں کے توسل سے ہمارے بزرگوں کے تمام صغائر کبائر گناہ معاف ہو جائیں، ان کے گھروں میں رحمتیں برکتیں نازل ہو جائیں. دنیا کے اوپر جتنی نیک دعائیں تھیں ان کی پوری فیملی اور پورے خاندان کے حق میں اللہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس خدا کی یاد سے ہرگز نہ رکھ دل کو کبھی خالی، وہاں پر بوم رہتا ہے یہاں کوئی نہ بستا ہو. تو آیا تھا تو روتا تھا، تجھے سب دیکھ ہنستے تھے. ادب سے کام کر بندے، یہ روتے ہوں تو ہنستا ہو. لائق سات تعظیم و تکریم معزز و محترم سامعین، یہ ماہ مبارک رجب المرجب کا مبارک مہینہ ہے، جس میں ہمارے خوش نصیب بزرگ جن کے بارے میں کتنی خوبصورت گواہی ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ میرے بچے 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں جا کر ادا کریں، اور اس حوالے سے اپنے بچوں سے خفا اور ناراض بھی ہوتے رہے. یقیناً ان کی یہ کاوش کوشش اللہ کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہوگی. اللہ کریم نے بیان کیے ان میں اس کو تقسیم کر دیا جائے. اور اگر کوئی آدمی اس حوالے سے زکوٰۃ دینے میں تاخیر کرتا ہے کہ میں رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ تقسیم کروں گا، اس مہینے میں اجر اور ثواب میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، تو ایسا کرنے کی اجازت بھی ہے. لیکن مال اصل سے مال زکوٰۃ کو اس مہینے میں جدا کرنا یہ ضروری انداز سے وہ مال ضائع ہو جاتے ہیں. اللہ کریم اپنے نبی کے صدقے اس عام فریضے کو سمجھنے، یاد کرنے، اس کی اہمیت کو محسوس کرنے اور اس کو ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنی بھی کلام اللہ پڑھی گئی، دیگر کلمات طیبات پڑھے گئے، نماز جنازہ ادا کی گئی، آپ کی بارگاہ میں پیش کریں قبول منظور فرمائے. الہ العالمین نماز جنازہ کے صدقہ سے جتنی بھی کلام اللہ پڑھی گئی اس کے صدقہ سے الہ العالمین اس کا ثواب راجہ شاروم صاحب ان کی رفت میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرمائے. الہ العالمین ان کے زندگی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف عطا فرمائے، جنت فردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے. الہ العالمین ان کی آنے والی تمام منازلیں آسان عطا فرمائے. الہ العالمین گھر والوں کو جو صدمہ پہنچا اس پر صبر جمیل
اور اجر عظیم عطا فرما الہ العالمین ہم سب کو توشہ آخرت اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہمیں 5 گنا نماز پڑھنا قرآن پاک کی تلاوت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرماؤ جزا کے وقت کلمہ شہادت نصیب فرماؤ صلی اللہ علی حبیبی